الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن زيغ الدنيا إلى ساعتها ومن جور الأديان إلى أدر الإسلام. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے رمضان کے اندر عام دنوں کے اعتبار سے باجماعت نماز ادا کرنے کا شرف بخشا. کبھی کبھی مجھے اذاں یوں بلاتی ہے، کبھی کبھی مجھے اذاں یوں بلاتی ہے جیسے روتے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے. نماز کی تعریف سمجھیے، مخصوص افعال کو مخصوص اوقات میں مخصوص طریقوں سے ادا کرنا نماز کہلاتا ہے. نماز کے افعال بھی مخصوص، رکوع و سجود، قیام، قومہ، جلسہ، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. اور پھر اس کے وقت بھی اللہ نے خاص کر رکھے ہیں اور اس کے طریقے بھی اللہ نے خاص کر رکھے ہیں. نماز وہ قبول ہوتی ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ترازو کے مطابق ہو. آپ کا ہر وہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے، ہر وہ عمل اللہ کی بارگاہ الہی کے اندر شرف قبولیت سے نواز دیا جاتا ہے جو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہوتا ہے. دنیا کا سب سے چھوٹا سوال اور سب سے دردناک قصہ، سب سے چھوٹا سوال اور سب سے دردناک قصہ، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کیا؟ قالوا لم نک من المصلین، جواب میں کیا ملے گا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. الفاظ بڑے چھوٹے، قصہ بڑا مختصر، لیکن اس کا درد، اس کی اذیت، اس کی تکلیف وہی جانتا ہوگا جس پہ بیت رہی ہوگی. آج دنیا کے اندر کوئی بیمار نظر آ جائے، اپاہج نظر آ جائے، آنکھوں کی بینائی سے محروم انسان نظر آ جائے، کانوں کی سماعت سے محروم انسان نظر آ جائے، ہم صرف اتنا درد جانتے ہیں جتنا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے جس کے اوپر بیت رہی ہوتی ہے. نبینے سے پوچھے ٹھیڑے کی تکلیف کتنی ہے، اور پھر بولے سے پوچھے جب بات سمجھ نہیں آتی تو بیچارہ کتنا درد کے اندر چلا جاتا ہے. بیمار سے پوچھیں کرب کی کیفیت کیا ہے، ہم کی کیفیت کیا ہے، وہ جانتا ہے. اور آپ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ تختوں کے اوپر بٹھائے ہوں گے، تخت لگے ہوں گے، مسندیں، تکیے لگے ہوں گے، اور ریشم اور محمل وہ گدیاں نیچے بچھا دی جائیں گی، اور پھر جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے. سب سے بڑا سوال دیکھنے میں بڑا چھوٹا ہے، قالوا لم نک من المصلین. جب جواب ملے گا نا، ہم تو صرف اتنا نہیں کرتے تھے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے. اب نماز ہے کیا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. مجھ سمیت جتنے یہاں موجود ہیں، میں نہیں کہتا کہ میں بڑے وقت پہ پڑھتا ہوں، کبھی اس میں سستی آ جاتی ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں، کیونکہ بے شک نماز مومنین کے اوپر وقت مقررہ پہ فرض کی گئی. یہ نہیں جب دل کیا تب پڑھ لی، جب دل چاہا چھوڑ دی، اور جب من میں آیا پڑھ لی، جب من نہ کیا تو پھر مسجد سے دور ہو گئے. یہ من مرضی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ رب کی مرضی کا مسئلہ ہے. محبوب کی محبت میں انسان اپنے آپ کو جھکا دے اور پھر وقت مقررہ پہ اس کے در پہ آئے. محبت کا مطلب یہ ہے، محبت کا مطلب یہ نہیں جب دل کیا سو آ گیا، جب دل کیا سو چھوڑ دیا. محبت بڑی ہے.
باتوں پہ عمل نہیں کرنا آتا، یہ کیسی محبت ہے؟ باپ سے محبت بڑی، ابا جان پانی خود پی لیجیے، میرا دل کرتا ہے کہ صرف تمہارے چہرے کی طرف دیکھتا رہوں، یہ کیسی محبت؟ محبت یہ ہے کہ باپ زبان سے الفاظ ادا کرے اور باپ اس کی تکمیل کے لیے جس بھی حالت میں وہ کھڑا ہو کے پورا کر دے، حتیٰ کہ نفلی نماز میں ہے، ماں آواز دیتی ہے، باپ آواز دیتا ہے تو نفلی نماز کو توڑ دیا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کے اندر ماں باپ کی اہمیت نہیں۔ اللہ کا قرآن دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، جمع کا صیغہ نماز قائم کرو اور نہ ہو جاؤ مشرکین میں سے۔ تیسری جگہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز ایک ہے جس کا معنی عبادت، جس کا معنی دعا، برکت، لیکن فائدہ کتنا بڑا؟ کام ایک کرتے ہیں، فائدے کتنے ہیں؟ اب دنیا کے اندر کام ایک کرتے ہیں، فائدہ ایک ملتا ہے، رب کے حکم کے مطابق کام ایک کرتے ہیں، فائدے بے شمار مل جاتے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز آپ کو برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے، فحاشی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں، دل مطمئن کر دیا جاتا ہے، اب سکون کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اب جب ٹوٹ جائیں، بگڑ جائیں، ہار جائیں، خودکشی پہ آ جائیں کہ زندگی جینا نہیں چاہتا، مرنا چاہتا ہوں، دنیا میں بڑے نقصان دیکھے ہیں میں نے، کوئی مجھ سے منہ لگانے کو تیار نہیں، مجھ سے کوئی راضی نہیں ہوتا، اور اس بکھری ہوئی زندگی کے اندر انسان کو سمیٹتا کون ہے؟ رب۔ ٹوٹے ہوئے کی زندگی کو جوڑتا کون ہے؟ رب۔ گرے ہوئے کو اٹھاتا کون ہے؟ رب۔ بکھرے ہوئے کو سمیٹتا کون ہے؟ رب۔ اور دنیا کے اندر جسے لوگ نفرت کرتے ہیں اسے محبت کون کرتا ہے؟ رب۔ اور جب وہ نماز میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، وضو کر کے آ جاتا ہے، اللہ کی قسم جو دل کو سکون ملتا ہے وہ دنیا کے اندر مال بھی مل جائے تو سکون نہیں ملتا۔ اور پھر نماز، یہ رب سے ملاقات کا وقت، میں آخری بات کرتا ہوں، آپ نے دنیا میں کسی بڑے سے ملاقات کرنی ہو، حتیٰ کہ ڈاکٹر سے ٹائم لینا ہو نا، اپائنٹمنٹ لینی ہو آپ نے، تو ماشاءاللہ پہلے اس کا ٹائم پتہ لگاتے ہیں، فون نمبر لیتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں کہ ہم کب آئیں، اور پھر وقت مقررہ پہ اگر نہیں پہنچیں گے تو پرچی نہیں ملے گی، لائن میں لگنا پڑے گا، فیس دینا پڑے گی، اور شام کو نمبر آئے گا یا ایک مہینے کے بعد نمبر آپ کو ملے گا، لیکن پتہ ہے درد کی دوا اس سے ملے گی، اور زخم کی مرہم اس سے ملے گی، تڑپتے دل کو شفا اس سے ملے گی۔ MBBS ہے، بڑا کمال کا ہے، اور پھر تشخیص کے اندر بڑا کمال کا ہے، مرض کو جان لیتا ہے۔ آئیے دنیا کے سب سے بڑے طبیب کے پاس آئیے جو امراض کو جانتا ہے، شفا دیتا ہے، اور شفا بھی ایسی کمال دیتا ہے، بعد کے اندر انسان کا درد نہیں رہتا، سکون کے اندر تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے پاس تو وقت لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، وہ خود اپنے در پہ بلاتا ہے، ملاقات کا موقع دن میں 5 مرتبہ دیتا ہے، دنیا کے اندر کوئی اتنی مرتبہ ملاقات کا وقت نہیں دیتا، وہ کوئی پیسے نہیں لیتا، بلکہ وہ دنیا کے اندر جو چاہیے وہ سونپ دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں رب، عربی میں کہتے ہیں رب پالنے والے کو، وہ پالتا بھی ہے، عطا بھی کرتا ہے۔ گویا مجھے اذاں یوں بلاتی ہے جیسے روتے ہوئے بچے کو ماں بلاتی ہے، اور جب بچہ روئے ماں بلائے وہ خاموش ہو جاتا ہے، سینے سے لگا لیتی ہے، اسے سکون مل جاتا ہے، ماں کی آغوش کے اندر بکھری ہوئی بچے کی ممتا بھی سمٹ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب انسان بکھر جاتا ہے، اذاں بلاتی ہے، وہ در پہ آ جاتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، گویا اس کی زندگی جو اجیرن بن چکی ہوتی ہے وہ سکون والی بنا دی جاتی ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن بندے کے درمیان اور کافر بندے کے درمیان فرق کیا کرتی ہے؟ نماز۔ جو نماز کو چھوڑتا وہ کافروں کے صف میں، اور جو نماز کو ادا کر لیتا ہے وہ مومنین کے صف میں۔ یہیں سے موضوع آگے چلے گا، نماز کے اوپر انشاءاللہ تفصیلی لے کے چلیں گے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر 5 وقت کی باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق دے۔ یہ صرف اتنا سا فرق ہے، سلام سے لے کے سلام تک، تکبیر سے لے کے سلام تک، تو اللہ ہمیں توفیق بھی بخشتا رہے اور سکون تو وہ عطا کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور میں قاری صاحب کو ایک بہت بڑا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، بڑے ہی خوش نصیب لوگ،
کہ اللہ نے آپ سے وہ فریضہ لے لیا جو انبیاء کا فریضہ تھا۔ بچوں کا حفظ تکمیل کوئی عام سی بات نہیں ہے، اسے 2.5-3 سال پڑھانا، اس کی سب کی سننا، اس کی منزل سننا، اور پھر اس کو سب کی یاد کروانا، غلطیوں پہ کبھی ڈانٹنا، کبھی سینے سے لگانا، کبھی پیار سے، کبھی کیسے، کن طریقوں سے، اور پھر انہیں اپنی نگرانی میں ساری چیزیں، ان کی تربیت، ان کی اخلاقیات، اس کے معاملے۔ آج مجھے پتہ چلا کہ ایک اور بچہ مدرسہ حفظ القرآن حافظ سمیع اللہ، اس نے یہ شرف حاصل کیا ہے قرآن مجید کو مکمل یاد کرنے کا۔ اللہ یاد کروانے والے کو، یاد کرنے والے کو، منتظمین کو، اس ادارے سے جڑے لوگوں کو اللہ ان کی تمام مشکلات کو دور کر کے آسانیاں فرما دے۔ اللہ مال جان اولاد کے اندر برکتوں کا نزول فرما دے، اور جو محتمین تھے، اس کی بنیاد رکھنے والے جتنے بھی، خاص طور پہ ہمارے استاد محترم قاری حافظ نعیم حفظہ اللہ تعالی، ان کی بڑی کاوش تھی اس ادارے میں، اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغ بنا دے، اللہ تحد وسیع، تحد نگاہوں سے وسیع کر دے، اور اللہ قیامت کی دیواروں تک اس ادارے کو قائم و آباد رکھے۔ اور انشاءاللہ یہ یہاں پہ لوگوں کی بس اوقات باتیں بھی سننا پڑتی ہیں، بڑے بڑے معاملے دیکھنے کو آتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن انشاءاللہ باتیں سننے کو نہیں ملے گی۔ اللہ فرمائے کہ تو سنا، میں سنتا ہوں، اور پھر وہ پوری کر دی جائیں گی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔